پاکستان کے دوسرے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو بنا دیا گیا ہے کہ آرمی چیف رہیں گے یا آرمی چیف سے علیحدہ ہو جائیں گے اور فیلڈ مارشل رہیں گے. جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بنا کے تمہیں بہت سارے پریشر پڑ گئے ہیں. فیلڈ مارشل کے بعد ان کو کیسے پرفارم کرنا ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جنرل عاصم منیر کے فیملی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساری فیملی شہدائی تھی. باجوہ جو تھا بڑا ایک ڈوبیس بہت مجرمانہ ان کا رول تھا. فیض حمید کو ایک طرف سے یوز کر رہے تھے عمران خان کے ساتھ ملا کے. عمران خان صاحب نے آخر میں ان سے ملاقاتیں کی, ایک نئی اسکیم بنی. جنرل باجوہ کو انہوں نے ایکسٹینشن دینے کے لیے کہہ دیا. میرے خیال سے میں دوں گا تو شہباز شریف دے دیں گے. انفیکٹ شہباز شریف وغیرہ بھی کھل گئے. پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتی تھی. کم از کم عاصم منیر کے اوپر یہ تھا کہ یہ کنٹروورشل ہو گیا. کیوں کنٹروورشل ہو گیا کہ عمران خان نے صاحب ان کے خلاف جلوس نکالے. باجوہ صاحب اپنے دوستوں سے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ نیازی صاحب کے نشانے پر میں ہمیشہ رہتا ہوں. باجوہ نے جتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا, میں اس سے پہلے پاکستان کا مجرم نمبر 1 جو صدر یوں کو مانتا تھا. میرا کالم 33 سال بند کرائے رکھے. عمران خان نے کرائے یا انہوں نے کرائے, بھائی لوگوں نے. مجھے نہ عاصم منیر سے کوئی رغبت ہے, نہ باجوہ سے کوئی نہیں ہے, نہ عمران خان صاحب سے کوئی دشمنی ہے, نہ نواز شریف سے دشمنی ہے. میں تو ریئلٹی دیکھ رہا ہوں یار یہ بندہ جو ہے پاکستان کو ٹھیک کر سکتا ہے. ایک ہی بیٹا ہو, بڑی کم عرصے میں حسان خان نیازی اتنا پاپولر ہو گیا. کیا پاپولرٹی لے ڈوبی؟ جیسے ہی آپ لوگوں نے یہ مشروع کرا دیا یہ خان کو جی آپ جانشین ہیں, مجھے پتہ وہ نہیں ہے, سوال ہی پیدا نہیں. عمران خان کو میں نہیں جانتا ہوں. عمران خان صاحب کے اندر تو صفر آئیڈیلزم ہے. وہ ویسٹ انٹرسٹ ان کی بالکل مفاداتی سیاست کر رہے ہیں. لیکن میرا بیٹا عمران خان صاحب کے ساتھ حقیقت یہ ہے کہ آئیڈیلز کے ساتھ ہے. یہ جو چیز ہے نا یہ اس کو برباد ہے. میں نے کہا تمہارا ماموں فارغ ہے. ایسا نہیں ہوا کہ کمپرومائز کر کے باہر آ جاتے؟ اندر اس نے بتایا اس کو دیکھ لے کہ میرے ماموں کیا دودھ کو یوز کیا ہے, کیا لمٹ ہے, اسے پتہ ہونا چاہیے. لیکن دیکھو جنگ آدمی ہے, اسٹیبوں کے ساتھ ساری چیزیں گزار رہے ہیں. عمران خان یا نواز شریف؟ نواز شریف حقیقت بہت بڑا آدمی ہے. مریم نواز یا بلاول؟ بلاول کے اندر ریلیٹیولی لیڈرشپ پوٹینشیل ہے. آپ کس کو صحافی سمجھتے ہیں, عارف بھٹی یا ارشاد بھٹی؟ یہ تو جا کے پنڈی بھٹیاں شام کی بھٹیاں جا کے پوچھیں, وہی بھٹیوں کے بارے میں تو وہی فیصلہ کریں گے کہ کون سا بھٹی صحیح بھٹی سے نکل کے آیا. مولانا طارق جمیل یا جاوید احمد؟ جاوید احمد آدمی تو بہت بڑے عالم دین, بہت بڑے اسکالر ہیں. کامران شاہد یا شاہزیب خاندان؟ شاہزیب خاندان. السلام علیکم, مبین امجد ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میرے ساتھ موجود ہیں حفیظ اللہ خان نیازی صاحب. نیازی صاحب کو ویلکم کرتے ہیں آج. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت بھی دیا اور آپ نے آج آپ بطور گیسٹ بیٹھے ہیں. سر کیسا فیل کر رہے ہیں؟ میں آپ کا کیونکہ ہمیشہ میزبان رہا ہوں جی سر, چلو فار چینج گیسٹ بھی بن جاؤ. سر بہت شکریہ سر. یہ چینج آنا چاہیے, ملک میں بڑا چینج آیا ہے سر. 10 مئی کے بعد پوری دنیا میں چینج آ گیا ہے, تو ہم نے سوچا کہ ہمارا جو ہے HKN جو ہے اس میں بھی چینج آنا چاہیے. سر پاکستان کے اندر سیاست جو ہو رہی ہے, نظریاتی سیاست ہے یا یہ مفادات کی سیاست ہے؟ اب 2-3 چیزیں علیحدہ کر لیں. ایک نظریاتی ہے, ایک مفاداتی ہے, ایک اس کے درمیان میں بھی کچھ چیز ہے ٹھیک, جس میں آپ کے جو ہے اپنے ایک جس کو کہنا چاہیے کہ پاکستان میں سیاست جو ہے آپ کا ایک ٹول بن گیا ہے اپنے آپ کو کی اہمیت لینے کا, اور ایک جو کسی جب آپ کا کوئی آئیڈینٹی پرابلم ہوتا ہے, شناخت کا پرابلم ہوتا ہے, تو آپ کو چاہیے شناخت چاہیے ہوتی ہے. کانسٹیٹوئنسی لیول پہ تو بہت زیادہ ہے کہ جتنے MNAs MPs بنتے ہیں ان کو چودراہٹ چاہیے ہوتی ہے اپنی. تو بہرحال وہ ایک طریقے سے مفادات کے ساتھ یا ویسٹ انٹرسٹ کے ساتھ ہوتی ہے. بہرحال ہماری سیاست قطعاً نظریاتی نہیں ہے, ہو سکتی نہیں ہے. ہاں نظریاتی پارٹی موجود ہے, لیکن بدقسمتی سے اس کے پاس اتنا جو ہے اثر و رسوخ نہیں ہے. وہ ہے جماعت اسلامی. نظریاتی پارٹی ایک اور بھی ہے, وہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان ہے, جس سے مختلف نام مختلف اوقات میں ہوتے رہے. ان کا تو بالکل ہی نام و نشان نہیں ہے, لیکن وہ لوگ بھی ایک آئیڈیلزم کی سیاست کرتے ہیں, اور ان کے آئیڈیلزم میں جو ہے جو مارکسسٹ جو نظریہ ہے اس کی وہ ترویج کرتے ہیں یا اس کو پھیلاتے ہیں. 60s 70s میں خاصے مؤثر تھے, ان کو نظر آتے تھے. اب وہ بڑے جو ہے کم ہو گئے ہیں. جماعت اسلامی بہرحال اس کا اثر و رسوخ تو کم نہیں ہے سوسائٹی کے اندر, وہ بدرجات تو موجود ہے, لیکن کئی جگہوں پہ تو اس کا اپنا سیاست میں عملی طور پر, لیکن عملی طور پر اس کو ہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس لیے میں ان کو ابھی جو لوگ مؤثر سیاست کر رہے ہیں, جس میں تحریک انصاف ہے, جس میں مسلم نون ہے, جس میں پیپلز پارٹی ہے, چلو خود رحمان صاحب کو شامل کر, وہ بڑی افیکٹو سیاست کرتے ہیں. کچھ نہ کچھ وہ ایک ان کا حصہ ہے, 15-16 سیٹس ہو جائیں, 12 ہو جائیں, 18 ہو جائیں, 20 ہو جائیں. تو یہ لوگ جو ہیں ان کا اس کو مفادات سے میں کہوں گا کہ پریگمیٹک پالیٹکس ہے. ٹھیک,
مفادات بہت ایک تھوڑا سا سخت لفظ ہو جاتا ہے، ایک پریگمیٹک پالیٹکس ہے، ٹھیک۔ اور کوئی نظریے سے اگر یہ کہتے ہیں تو یہ وہ پھر جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ کہتے ہیں ہم نظریاتی سیاست کریں، کوئی بھی ان پارٹیز میں لیڈر ہے، چاہے کوئی رائٹس کی کر رہا ہو یا کوئی لیفٹ لیننگ کر رہا ہو یا کوئی سینٹر آف رائٹ اینڈ لیفٹ کر رہا ہو، تو یہ سارے لوگ جو ہیں تو بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے سیاست کے اندر نظریہ ختم ہو گیا ہے، اور اب تو باقی بھی ساری پارٹیز ایک ایک شخصیت کے ساتھ ریوالو کر رہی ہیں، اور اگلا بھی عمومی پارٹی بھی ان کے اندر براستی طریقے سے چل رہی ہے، چاروں مروسی سیاست یعنی یہ مانوسی ہے کہ جب آپ جو ہے وہاں پہ ایک نظام تو نہیں ہے نا کوئی کسی پارٹی کے اندر کہ آپ پتہ کر سکیں کہ فلانی پارٹی کے اندر جو ہے اس کے اندر کوئی انسٹیٹیوشن بن گیا اور وہاں پہ لوگ ایک اپنے طور پہ اوپر ابھر کے آئے، ان کی اہمیت ہوئی ہے۔ ٹھیک، اچھا سر، اگلا سوال یہ ہے کہ فیلڈ مارشل دوسرے پاکستان کے جنرل عاصم منیر صاحب کو بنا دیا گیا ہے، پہلے ایوب خان تھے، دوسرے یہ ہیں 66 سال کے بعد۔ ایوب خان نے تو خود ہی بنا لیے تھے کیونکہ وہ صدر تھے، اور آپ نے تو وہ دور بھی دیکھا اور سارا جو ہے وہ اس میں کہ یہ کیا مختلف ہے ان کو، کیونکہ ان کو جمہوری حکومت نے بنایا ہے۔ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ تاحیات اب رہیں گے یا یہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، یا پھر یہ آرمی چیف رہیں گے یا آرمی چیف سے علیحدہ ہو جائیں گے اور فیلڈ مارشل رہیں گے؟ مجھے اس کی تو کوئی کلیئرٹی ابھی آئی نہیں ہے۔ ایوب خان تو جب انہیں معاشرہ لگایا تھا نا جی، تو فیلڈ مارشل بننے سے پہلے انہوں نے جو ہے آرمی چیف مقرر کر دیا تھا 58 میں ہی موسیٰ خان، جنرل موسیٰ خان کو، ٹھیک، اور خود وہ پریزیڈنٹ بن گئے تھے، اور پھر وہاں ان کو تجویز کیا گیا کسی کیبنٹ میٹنگ میں، ٹھیک، اور کیبنٹ میٹنگ میں یہ تجویز کیا گیا کہ آپ فیلڈ مارشل بن جانا چاہیے، تو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا، جو ہے اس کے ان کی رائے کو، اپنے آپ کو فیلڈ مارشل بنا دیا۔ عاصم منیر صاحب کا مسئلہ تھوڑا مختلف ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو 2 حصوں میں علیحدہ کریں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ ایک ان کی زندگی میں، میرے نزدیک ان کی زندگی ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ آپ کے علم میں یہ تو آیا ہوگا اور آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے 26 نومبر 2022 کو ریٹائر ہو جانا تھا۔ جی ایسے ہی ہے۔ اور ایک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ جو ان سے رنجش رکھتے ہیں یا ان کے خلاف ایک سٹینڈ لے کے پھر رہے ہیں، وہ اس چیز کو اب بھی اجاگر کرتے ہیں کہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے، ان کا تو حق بھی نہیں بنتا تھا۔ جی، یہ کیوں 26 نومبر کو ریٹائر ہو رہے تھے؟ کیونکہ جب جناب باجوہ نے ان کی اپوائنمنٹ کی ہوگی 25 نومبر 2018 کو، تو یہ سوچ کے کی ہوگی کہ یہ اس ریس پہ نہ جائے۔ اچھا، پہلی بات یہ کہ تو یہ میں ایک اللہ جب یعنی پلاننگ سے یہ 4-5 جگہوں کے قرآن میں آتا ہے نا مختلف انداز میں کہ وَمَكَرُوا فَمَكَرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، تو کیا اسکیم بنائی باجوہ نے کہ ان کو یہ ریٹائرمنٹ میں چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد باجوہ صاحب نے عمران خان کی حکومت کو چلتا کیا، 2 رائے نہیں ہے جی۔ جس طریقے سے وہ عمران خان صاحب کی حکومت کو جس ڈولی میں لائے تھے اسی ڈولی میں انہوں نے اس کو واپس کر دیا۔ اب جب انہیں عمران خان کی حکومت چلتا کیا تو ان کے سامنے یہ نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی مسلم نون کی حکومت جو تھی بنانی تھی یا ان کو نوازنا تھا، نہیں، ان کا خیال تھا کہ میں اب ان کے اوپر یہ میرے جو ہے ممنوع ہوں گے، اور میں ان کو کسی دن بھی کہہ دوں گا کہ آپ ریزائن کریں اور میں نگران حکومت بناؤں گا۔ اور پھر سپریم کورٹ کے اندر 5 ججز کی تعیناتی تھی، جس میں حکومت کے بعد 2 بڑے اسٹرانگ ووٹس ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بھی ان کے پاس اس وقت خاطر خواہ لوگ موجود تھے، عمر عطا دیال صاحب وغیرہ سارے انہی کی، اعجاز الحسن صاحب انہی کے مطابق وہ ساری اپنی جو ہے انصاف بانٹ رہے تھے۔ تو ان کا خیال تھا کہ یہاں پہ اٹارنی جنرل اور لا منسٹر بھی ہمیں مل جائے گا نگران حکومت کا، تو پھر نگران حکومت کو سپریم کورٹ 2 سال دے گا، اور نگران حکومت اس سے پہلے مجھے جو ہے تاحیات یا ایک توسیع یا 1 سال 2 سال دے گی، اور یہ ان کا گیم پلان۔
تو ہمارے تو زیر بحث وقت ہمارا موضوع تو جنرل عاصم منیب صاحب کی ذات مبارکہ بلکہ فیلڈ مارشل عاصم منیب صاحب کی ذات مبارکہ. تو یہ اب ظاہر ہے کہ ایک ان کے اوپر پہلے ایک جو تھا جس کو کہنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے ایک بون آف کنٹینشن کریٹ ہوئی تھی جس کو ایک بڑے مینج طریقے کر کے عمران خان صاحب کی نظروں میں ان کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کی گئی تھی. بڑا سخت تھا. جبکہ مجھے ایک جو ہے ان بٹوین ایک سرسری جملہ ہو جائے کہ جنرل عاصم منیب کے بارے میں اس کی فیملی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے وہ عمران خان صاحب کے ساری فیملی شہدائی تھی. اچھا. اب لیکن ایک بندہ تھا رائٹ, پوری فوج میں پتا, تو جب انہیں پتا چلا کہ جو اب پورا جو ہے دنیا جانتی ہے کہ جو فرق ہوگی اور ایسا جمیل گزر کوئی طریقے صاحب والے آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں, تو آپ لاہور میں رہتے ہیں, آپ کو نہیں پتا کیا ہاتھ میں چاہیے. یہی باتیں لے کے گئے تھے جی عاصم منیب صاحب کی خان صاحب آپ کے علم میں لانی. ان کا خیال تھا کہ شاید علم میں نہ ہو. خان صاحب جو ہے جب کسی کو جو ہے نا کلین چٹ دیتے ہیں تو وہ 100% دیتے ہیں, چاہے کسی زمانے میں جہانگیر ترین ہو, علیم خان صاحب ہو, کوئی بندہ بھی ہو جو ان کی گڈ بکس میں ہے, جب وہ ان کی نظروں سے گرتا ہے تو اس کو 100% کاٹ دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نہیں اس کے اندر کوئی چاہیے ہونی نہیں چاہیے, وہ کہتے کہ ہے تو کہتے ہیں ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ خیر وہ ان کی ایک جو ہے جس کو کہنا شخصی ایک کرائسس کریں یا ان کا مسئلہ ہے. تو عاصم منیب صاحب کا وہ انہوں نے پھر آ کے جب دیکھا کہ جب اب تو شہباز شریف صاحب کی حکومت جو 2022 میں چل پڑی ہے, انہوں نے بیسیکلی جو عمران خان صاحب نے جو الیکشنوں کے لیے لانگ مارچ کیا, یہ نیریٹو فیض حمید کا دیا ہوا تھا عمران خان صاحب کو. اچھا. اور باجوہ جو ہے تھا وہ بڑا ایک جس کو کہنا چاہیے بڑا ایک ڈوبیس اور بہت ایک مجرمانہ ان کا رول تھا کہ انہوں نے فیض حمید کو ایک طرف سے یوز کر رہے تھے عمران خان کے ساتھ ملا کے, اور جو باقی سسٹم تھا وہ عمران خان صاحب نے ان کو باجوہ کو اور باجوہ کی ساری تعیناتی کو اس زمانے میں جو بھی آئی سی کے لوگ تھے ان کو ساروں کو انہوں نے ایک طرف رکھا ہوا تھا. عمران خان صاحب ان کو ساروں کو انہوں نے شہباز شریف صاحب اور حکومت کے ساتھ لگایا ہوا تھا, یا ان کے ظاہر ویسے بھی وہ پرائم منسٹر کے نیچے آتے تھے, انہوں نے انہی کے مطابق کام کرنا تھا. اور عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ جی آپ اس حکومت کو گرا دیں اور گرا سکتے ہیں, اور یہ ہے وہ چلتے رہے بیچارے. انہوں نے جو بھی لانگ مارچز کیے, کامیاب ہوئے ناکام ہوئے, 20 نشستیں بھی ان کو دلا کے دیں, 20 نشستیں بھی ان کو دلائی گئی جو ہے عمران خان صاحب کو. جو ضمنی الیکشن ہوئے جولائی کے, میرے خیال جب ضمنی الیکشن جولائی میں ہوئے تو اس میں بھی میرا خیال میں سے 14, 15, 16 نشستیں بھی عمران خان صاحب کو دلائی گئی 20 میں سے. اور مسئلہ یہ تھا کہ جی شہباز کی حکومت استعفیٰ دے. جب وہ نہیں ہوا تو پھر انہوں نے دوسرا ٹریک 2 شروع کیا, اور انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو عاصم منیب صاحب کے خلاف لگا دیا. اچھا. اب جو لانگ مارچ تھا یا ارشد شریف کا قتل تھا, میں تو بے شمار دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ جب نکلے گا تو اس کے تانے بانے عمران خان صاحب کو جو گولیاں ماری گئی وزیر آباد میں, یہ سارے ایسے تھے کہ جس میں پھر ملک میں مارشل لا لگوانے کے لیے اس طرح کا بحران پیدا کیا گیا. مارشل لا کون لگاتا تھا؟ جنرل باجوہ لگاتے جی, کوئی آرمی چیف تھے جی, جو کہ ممکن نہیں تھا. یہ کوئی عقل میں نہیں آتا تھا, ان کے زیادہ آنا چاہیے تھا. ہم تو اس سے فوج کا تجربہ نہیں رکھتے, لیکن کوئی جرنیل مئی جون جولائی کے بعد فوج کے اندر وہ جو ہے تو ایک لیم ڈک ہوتا ہے, وہ ایسے نہیں ہوتا کہ جی وہ جا کے وہ سارے کام آخر تک کرتا ہے. اب یہ ہوا کہ اصل میں اتنی ڈسٹریکشن ہو رہی ہے, ایک گرمی لگ رہی ہے, دوسرا وہ. اچھا, تو انہوں نے ایک لانگ مارچ کروایا. ارشد شریف کا قتل عمران خان صاحب کے اوپر گولی کو بچاڑ, کس لیے کہ مارشل لگ سکے. ماحول ایسا پیدا کر دیا گیا. ماحول مارشل کون لگاتا, جنرل باجوہ لگاتا. اب اسی دوران انہوں نے عاصم منیب صاحب کے خلاف ایک کیمپین چلائی. اب وہ ایک لیفٹیننٹ جنرل کے خلاف یہ ادھونی بات تھی کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے, مطلب کبھی عمران خان صاحب اپنے اعمال پہ غور کریں
تو یقین جانو خود ہی وہ وحشت زدہ ہو جائیں گے کہ یار میں نے کیا کیا ہے کہ میں ایک لیفٹیننٹ جنرل جو بعد لے جیسے قسمت کے پھیر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اور منظور تھا تو وہ انہوں نے جو تعیناتی ان کی ہو گئی سارا آپ ان اور عمران خان صاحب نے آخر میں جنرل باجوہ کو ان سے ملاقاتیں کی ایک نئی اسکیم بنی جنرل باجوہ کو انہوں نے ایکسٹینشن دینے کے لیے کہہ دیا میرے خیال سے میں دوں گا تو شہباز شریف دے دیں گے انفیکٹ شہباز شریف وغیرہ بھی تل گئے پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا چاہتی تھی کم از کم آصم منیر کے اوپر یہ تھا کہ یہ کنٹروورشل ہو گیا کیوں کنٹروورشل ہو گیا کہ عمران خان نے صاحب ان کے خلاف جلوس نکالے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک بندہ جو 26 تاریخ کو ریٹائر ہو رہا ہے ایک بندہ جو جس کے اوپر شہباز شریف عمران خان ساری طرح مسلم نون لندن میں بیٹھی ہے کیونکہ یہ تاثر ہو گیا کہ جی نواز شریف جو آرمی چیف کی تعیناتی کریں گے اور شہباز شریف صاحب بھی ان کے آگے ملتے کر رہے ہیں کئی دوسرے ممالک آ گئے جی کہ جو باجوہ کو ایکسٹینشن دے ہمیں چاہیے اس وقت ہم افغانستان سے نئے نکلے ہیں وہاں پہ ہمارا معاملات چل رہے تو میں کیسے نہ مانوں کہ واللہ خیر الماکرین اللہ کی ہی اسکیم کامیاب ہونے کی تو میں نے پھر کالم لکھا کہ اللہ کو ان سے بڑا کام لینا چاہتے ہیں کیونکہ قطع نظر اس کے کہ آپ کو اچھے لگتے ہیں مجھے اچھے لگتے ہیں ہمیں برے لگتے ہیں قطع نظر اس طرح پورے جو نظام کو پچھاڑ کے اس طرح طاقتوروں کی طاقت کو باجوہ آرمی چیف ہے اور وہ نہیں بنانا چاہتا ان کو ریٹائر کرنا چاہتا خود اپنے ہاتھ سے ان کی پروموشن کی اس لحاظ سے وہ ریٹائر ہو جائے اور پھر اور کئی اور باتیں چھوٹی چھوٹی جو ویسے وہ بات کہیں دور سے نکل جائے گی اب پہلے بھی ہم نے بہت اس کو پھیلا دیا تو میرا ہمیشہ خیال تھا کہ اللہ ان کو بڑا کام لینا چاہے گا اب ہندوستان کے ساتھ جو جنگ ہے اس کے میں یہی کافی ہے کہ ہندوستان نے ہمارا کچھ ہی بگاڑ سکا قطع نظر اس کے کہ ہندوستان ہمارا ہم ہندوستان کو کچھ بگاڑ سکے یا نہیں بگاڑ سکے بھارت نے جس تمطراق کے ساتھ اور جس رونق کے ساتھ اور جس زوم کے ساتھ پاکستان میں حملہ کیا تھا ان کا تو خیال تھا کہ ایسے ہی دو تھپڑ مار کے کہیں گے چل کام کر اور 22 اپریل 2025 سے پہلے ہم ذہنی طور پہ اتنے اس کے آگے سامنے مغلوب تھے ہمارا خیال کیونکہ 5 اگست 2019 کو کشمیر وہ ہمارے سے بغیر ہمارے جو ہے ایک شامل کر گیا وداؤٹ ونکنگ آئے انہوں نے کشمیر کو شامل کر لیا جی ہم یہ کر سکے کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے بڑے تگڑے تھے جنہوں ابھی بھی جہاد کرنا تھا بہت بڑا اگر باہر ہوتے تو پتہ نہیں کیا اور کیا کچھ کر لیتے کیا کیا انہوں نے کہا جی ہم اپنے آدھا گھنٹہ احتجاج کیا کریں گے جمعے والے دن 12 بجے باجوہ نے کہا جی ہمارے تو ٹینکوں کے لیے ہمارے پاس ڈیزل نہیں ہے جو مشہور ہے پتہ نہیں کہا ان بیچاروں نے یہ نہیں کہا بیچارہ تو خیر کسی صورت میں نہیں ہے لیکن باجوہ صاحب اپنے دوستوں سے جو کامن فرینڈز ہیں آپ کے ان سے شکوہ بھی کرتے ہیں کہ نیاز صاحب کے نشانے پر میں ہمیشہ رہتا ہوں میرے تو یہ خدا کا ہے کہ میرا اللہ جانتا ہے میں آپ کے سامنے خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ عمران خان کی جو میرے سے جو میری ذاتی رنجش ہے پاکستان کے لیے میں اس کو بھی پس پش ڈال دیتا ہوں مجھے نہ عاصم منیر سے کوئی رغبت ہے نہ باجوہ سے کوئی دشمنی ہے نہ عمران خان صاحب سے کوئی دشمنی ہے نہ نواز شریف سے دشمنی ہے میں تو ریئلٹی دیکھ رہا ہوں یار یہ بندہ جو ہے پاکستان کو ٹھیک کر سکتا ہے میں نے باجوہ کے دور میں کالم لکھے میں نے کہا حضور خدا کے واسطے اب اللہ نے آپ کو سب کچھ دے دیا ہے اب تو کچھ ٹھیک کر کے چلے جاؤ مگر آپ جہاں پاکستان کو پھینک کے جاؤ گے پاکستان سنبھالا نہیں جائے گا طریقے سے لکھا اس وقت تو میرے کالم 3 سال بند کرائے رکھے 3.5 سال عمران خان نے کرائے یا انہوں نے کرائے بھائی لوگوں نے لیکن میرا کچھ باجوہ نے جتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا میں اس سے پہلے پاکستان کا مجرم نمبر 1 جو صدر ایوب کو مانتا تھا اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے باجوہ کے آنے کے بعد میں سمجھتا ہوں نہیں شاید صدر ایوب بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا سکا بہرحال اس کے اپنے جرائم ہیں اور باجوہ کے اپنے جرائم ہیں تو مجھے بتائیں کہ اس ملک نے آپ کا بگاڑا کیا کیونکہ آپ کا ضمنی سوال آ گیا تو میں نے کہا اس کو ایڈریس کرتا جاؤں کہ ان کو اپنے گربان دیکھتے نہیں کیسے ملک کو یہ کہاں پہنچا کے گئے یہ کسی آرمی چیف کو زیب دیتا ہے کہ اپنی فوج کے خلاف عمران خان کے تھرو جی ایچ کیو پہ چڑھائی کروا دے اور حلف لوگوں سے لے کہ یہ جہاد اکبر ہے کس نے ٹریگر کیا تھا یہ کرتے کیا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ تو یہ کوئی معاشی بیڑا تھا یہ تمہارا جو کوئی فٹ بال فیلڈ ہے ملک کو یار خدا کے واسطے اس ملک کو پتہ نہیں کس بندے نے بنایا تھا عظیم گریٹ قائد اعظم اور کتنی قربانیوں کے ساتھ یہاں بنا تو چلو اس کو چھوڑے یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ ان کو تو اپنے
اپنے اعمال پہ شرم آنی چاہیے کہ یہ بدنما، یہ پاکستان کے اوپر یہ لوگ بدنما تھم ہیں، چاہے یہ کوئی جسٹس منیر ہے، چاہے جسٹس ثاقب نثار ہے، چاہے یہ سارے جسٹس عمر اطہر بندیال ہے، یہ کرتے کیا رہے پاکستان کے ساتھ. اور اب بھی آج بھی جو لوگ کسی کے ہاتھ میں کھیل کے یہ کام کر رہے ہیں، یہ مت بھولیں کہ ان کا نام بھی انہی کے ساتھ بلیک لسٹڈ ہوگا. باجوہ ہے، ایوب خان ہے، مشرف ہے. تو یہ تو جب انڈیا کو شکست دیتی، یقین جانو جیسے ہم لوگ، میرا وجدان کہتا تھا جب انڈیا نے بتا دیا کہ وہ حملہ کرنا، اس نے اپنے عزائم بتا دیے اور پوری ایکٹیویٹی شروع ہو گئی کہ انڈیا حملہ کرنا چاہتا. ساتھ انڈیا کی گزارشات دی کہ جی اس کے جواب نہ دیا جائے. ایک اور ہوتا ہے کہ نیوکلیر پاور ایک دوسرے کو بتائے بغیر حملہ نہیں کرتی. یہ ذہن سے یہ نکالیں گے یہ کوئی ایسی بات نہیں، یہ ایس او پیز ہیں نیوکلیر پاور کے، کبھی بھی نہیں کریں گی. اور نیوکلیر بھی حملہ کریں گی تو اس سے پہلے ایک دفعہ اس کو تھریٹ کر دیں گی کہ تمہیں یہ کام کیا تو میں اپنا ہتھیار یوز کروں گا. اسی وہ بتاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں دوسرا بھی بتاتا ہے کہ ہم بھی تمہارے پہ یہاں حملہ کریں گے. یہی ہمارے نشانے ہوں گے. ہم نے تو انہوں نے اب میں تو، لیکن جہاں تک فیلڈ مارشل ہے اس بارے میں میری رائے تھوڑی مختلف ہے. میرا خیال ہے کہ اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی. ایک تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک حقیقت بتا دوں، میں لامن دے دوں کہ 8-10 مہینے سال کے اندر انڈیا دوبارہ بڑا خوفناک حملہ کرے گا. اچھا، وہ بھی تب بھی ان کو موقع ملے گا انشاءاللہ فیلڈ مارشل انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ اب فیلڈ مارشل بننے کے بعد آگے کیا جانا ہے، کیونکہ ابھی اگر انہوں نے ریوارڈ لینا شروع کیا تو جو قوم ان کو ریوارڈ دے رہی ہے تو قوم سمجھے گی کہ یہ حکومت نے اب ان کو اتنا بڑا ریوارڈ دے دیا تو قوم تھوڑی سی پیچھے ہٹ جائے گی. یا وہ تو نہیں، پیچھے تو نہیں، ایک پر اس کے اندر وہ ایکسائٹمنٹ جو ہے نا وہ تھوڑی سی ختم ہو جائے گی. ویسے میں سمجھتا ہوں کہ اتنے جلدی جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اپنی خوشامد کے معیار کو اوپر لے جانے کے لیے، جیسے ہوتا ہے جی آرمی چیف کو خوش کرنا ہے ہم نے، تو وہ خوش تو ہم سارے کرنا چاہتے ہیں، ان کو کیا جائے. بڑا انہوں نے کارنامہ کیا. میں تو میری زندگی کا ایک حصہ پاکستان سے باہر گزرا ہے. مجھے پتہ ہے کہ اس فتح کے بعد پاکستانی جو غیر ممالک میں وہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہی مجھے ملتے کہتے ہیں جی خود یقیناً مجھے کہتے تھے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ وہ اتنے اس معاملے میں خوش یعنی جو کل جو باتیں کرتے تھے آج وہی طریقے. اب دیکھا نہیں کہ بدل گیا ہماری فوج کے اور عاصم منیر صاحب کے. ابھی اور میرا خیال ہے اللہ اس کو نوازے گا، کیونکہ جس طرح جو میں نے سارا بیک گراؤنڈ اسے بتایا کہ جس طرح ان کے خلاف سازشوں سکیمیں بنی، جو نامساعد حالات کو یہ رونتے ہوئے آ کے آرمی چیف بنے ہیں، اور پھر جیسے بنے بنایا جی، مطلب کہ یہ جہاز جو اب ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے پاس 3-4 سال پہلے نہیں تھے. 2019 پلوامہ کے بعد 2021 سے لے کے 2025 تک چائنا نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جس کے سامنے بھارت کے بعد جو کچھ تھا وہ ہچ تھا، کم تر تھا. اچھا یہ سر اور طرف چلے گئے تھوڑا سا، اس کو ہم آتے ہیں تحریک انصاف کی آپ نے بات کی ہے. سر عمران خان صاحب کے ساتھ 55 سال 50 سال رفاقت اور پھر دوستی بہت زیادہ تھی، مطلب آپ ایک ہی تقریباً ایج فیلوز ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی پڑھائی یا آپ کی پڑھائی باہر ہوئی، اور پھر شادی، اور پھر اگلا یعنی سارا جو سلسلہ تھا پی ٹی آئی بنانے تک، پھر پی ٹی آئی بنانے کے بعد تک آپ نے اتنی اچھی دوستی، اتنا اچھا تعلق، اس کو ترک کیوں کر دیا سر؟ میں یہ کہوں گا یہ پرائیویٹ کوسچن ہے اور یہ پبلک کنزمپشن کے لیے نہیں ہے، لیکن قطع نظر اس کے بعد عمران خان ایک بڑی ایک کرشماتی شخصیت ہے. میرا خیال میں جب وہ کرکٹ نہیں کھیلتے ہوں گے تب بھی ان کے اندر ایک بڑی اٹریکشن تھی. ہم سگے چچا دار بھائی ہیں، بچپن میں ہمارا کو ملنا جلنا اتنا زیادہ نہیں تھا، سوائے کو کئی لوگ تو اس میں ملتے تھے کیونکہ وہ لاہور میں رہتے تھے، میں میاں والی میں رہتا تھا. لیکن بہرحال کچھ جوانی میں قدم رکھا تو اس کے ساتھ بڑی میری ایک ذاتی کویشن ہو گئی. اس میں درمیان میں وہ خیر انگلینڈ بھی رہے اور پھر کرکٹ میں آیا تو مجھے اسپورٹس میں میری ٹاپ جو لائکنگ ہے وہ کرکٹ کے لیے ہے. میں خود بھی کسی نہ کسی طریقے سے کھیلتا رہا ہوں، لیکن مجھے ویسے کرکٹ جو ہے بچپن سے ہی مجھے کریز تھا کرکٹ کی کمنٹری سننے کا، دیکھنے کا اور پھر کھیلنے کا بھی. تو عمران خان صاحب کیونکہ ایک نام آتے بھرپور نام، پھر میرے
چچا زاد بھائی، تو مجھے تو اگر لوگوں کو وہ کوئی جو ہے تھوڑا سا اپیل کرتے تھے تو مجھے اس سے دگنا اپیل کرنا چاہیے تھا، کرتے تھے۔ پھر سیاست میں آئے۔ اب سیاست ایک ایسی چیز تھی جو میرے ڈی این اے میں تھی، ٹھیک میں سمجھتا ہوں کہ میرے خون اور ہڈیوں کے ذریعے بسی تھی، ٹھیک اور میں اس کے باوجود اگر عملی سیاست میں نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے لیے کوئی میرے پاس کوئی وجہ تھی کہ نہ آنے کی۔ ٹھیک تو میں دیکھا کہ عمران خان صاحب کو مجھے پہلے تو کچھ سمجھ نہیں آئی کہ سیاست میں کیوں آئے، لیکن بہرحال جب آ گئے اور مجھے خیال تھا کہ یہ ایک سیاست میں خراب ہوں گے، لیکن میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی 2-3 وجوہات کی بنا پہ کہ میں ان کے ساتھ جو ہے دامے درمے سخرے جو ہے ہر صورت میں ان کا پورا ساتھ دوں گا۔ ٹھیک سیاست ظاہر ہے کہ مجھے اندازہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے اس لفظ سے بھی متعارف نہیں تھے۔ ٹھیک تو ایک تو یہ تھا کہ ان کو کہیں پہ کوئی گائیڈنس چاہیے ہوگی، یا جو پولیٹیکل مجھے پتا تھا بالکل کوڑا کاغذ تھے، تو اس کو جو کچھ میری قابلیت ہے وہی بھرا جا سکتا تھا، اور ان کے قریب کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو سیاسی طور پہ قریب تھا یا قریب ہو سکتا تھا، کیونکہ ان کی سیاست کے اندر کوئی بندہ سیاسی بندہ کوئی اس کی کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ کوئی اس میں طلب نہیں تھی کہ ان کے ساتھ وہ چلتا، سوائے اس کے کہ جن لوگوں کا غیر سیاسی لوگ تھے وہی آنے تھے کہ وہ غیر سیاسی آدمی ایک سیاست شروع کر رہا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ کوئی بندہ ان کو اپنے بیسٹ انٹرسٹ یا اپنے مضمون مقاصد یا کسی خاص ایجنڈے کے لیے استعمال نہ کرے۔ اس میں ہماری ایجنسیز بھی ہمیشہ استعمال کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ مجھے اس وقت بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ ایجنسیز ان کو یہ شہ دے رہی ہیں کہ سیاست میں آئیں، اور نواز شریف اور بےنظیر کے مقابلے میں کوئی تیسری قوت جو ہے اس کا ناپ تول دیا جائے۔ اس میں یہ باتیں اب عام بھی ہیں کہ اوروں کو اب ساری دی اور حکیم سعید صاحب اور اس طرح کے لوگوں کو بھی اس کے اندر ہانکا گیا، اور ان لوگوں کو کسی موقع پہ اکٹھا ملوایا بھی گیا۔ اب جب وہ چلتے رہے تو ظاہر ہے کہ میرا خیال میں کہ 1996 سے لے کے 2011 تک ان کی سیاست کے اندر کوئی خاص جان نہیں تھی اور نہ کوئی لوگوں کی توجہ تھی۔ شوقانہ بھی انہوں نے بنایا ہوا تھا، انہوں نے ورلڈ کپ بھی جیتا ہوا تھا، لیکن 97 کے اندر ان کی ضمانت ضبط ہوئی کہ کئی کانسٹیٹوئنسی میں تو ان کو 1000 کے قریب ووٹس نہیں پڑے، مطلب بڑی تکلیف دہ ہوئی تھی کہ اتنی مقبول شخصیت۔ اور 2002 کے اندر یہ ہوا کہ وہ بھی میں نے کانسٹیٹوئنسی پر منتخب کی، اور میرا خیال تھا کہ ایک اگر سیٹ جیت جائے تو کم از کم ان کو انگریزی میں کہتے ہیں ایک فرانسیسی لفظ ہے ریزن دیتے رہے، یعنی کہ وجہ وجود بن جائے گا، ایک جو ہے ان کا ایک وہاں مل جائے گا، پھر وہ سیاست کے اندر سیاستدانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اسمبلی کے آنا جانا ایک ٹریننگ ہو جائے گا۔ مگر اسی الیکشن میں باقی سیٹس کے اوپر ان کے 8 الیکشن لڑے انہوں نے بتا دے خود، تو بڑی ان کے بڑے تکلیف دہ حد تک ان کے کم ووٹس نکلتے تھے باقی سیٹ سے۔ اب بعد میں بہرحال میں سیاسی جماعت کو نہ میں نے تحریک صاحب جوائن کی، نہ میں نے اور پاکستان کی سیاسی جماعت جوائن کی۔ 1977 میں نے اپنا اس میں وعدہ لیا تھا کہ میں کسی سیاسی جماعت میں نہیں جاؤں گا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سیاست میں نہیں آؤں گا۔ میرے والد نے میری پیدائش سے پہلے اور جب میں میرے خیال میں ٹوڈلر تھا تو وہ میاں والی سے الیکشن جیت رہے تھے۔ ہمارے گھر میں سیاست ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا تھا، ہمارے گھر کے اندر سیاست ہمارا اوڑھنا بچھوڑنا تھا۔ میاں والی کی سب سے نمایاں سیاسی فیملی میرا گھر تھا۔ پھر میرے سارے بھائی 3 بھائی چھوٹے جو تھے وہ مختلف مواقع پہ الیکٹ ہوتے رہے، اسمبلی میں آتے رہے، ابھی بھی ہیں۔ تو میں بڑا تھا، اور یہ ہے تو بڑی عجیب سی بات کہ منہ سے اپنے کہنا، لیکن سیاست کا مجھے زیادہ پتا تھا ان کی نسبت، یا ان کو میں سیاست میرے نزدیک آئیڈیلزم تھا، کہ مجھے خود شروع سے اسلامی جمعیت طلبہ میں جانے کے بعد اور میرے والدین کے وقت میں سیاست کے اندر پھر آئیڈیلزم تھا۔ اس وقت باقی جو بعد کی سیاست ہے 90 سی اور 80 سی اور 90 سی اور بعد کی، تو وہ خیر ایک اور داستان ہے۔ تو میں نے کسی جماعت میں جاتا ہی صحیح تو میں جماعت اسلامی کو اپنے لیے پسند فرماتا، کیونکہ کچھ نمایاں کردار ادا کرنے کی بجائے ایک نظریاتی جماعت تھی، یا ایک
جس کے اندر ایک آئیڈیلزم تھا، ٹھیک، چاہے وہ کامیابی ملتی ہے نہ ملتی، لیکن آپ تو بارہ جب میں نے اتنا نہیں کیا تو کسی اور میں کیا آنا ہے، تو میں کوئی کسی پارٹی کا حصہ نہیں بنا۔ 2011 کے بعد عمران خان صاحب نے اپنا ایک وہ میرا خیال ہے کہ ان کی سیاست کو جب ایک سیاسی معاملات پر علیحدگی ہوئی یا کسی ذاتی تقریباً سیاسی معاملات پر، سیاسی معاملات، کیونکہ میں ان کو پتہ چل گیا تھا اور ہماری ایک آپس کے اندر تو تکرار جو ہے شروع ہو گئی تھی۔ اچھا، میں بہت ساری چیزوں میں کیونکہ وہ اس وقت اختلاف کرتے تھے ان کی چیزوں سے، ان کو ظاہر ہے یا سر ایسا بھی تھا کہ ان کے قریب پھر اور لوگ آ گئے تھے، اس وجہ سے شاید وہ جو ہے آپ کا اختلاف جو تھا ان کے لیے وہ ناگزیر تھا؟ نہیں یہ بالکل نہیں تھا۔ اچھا، یہ تو لوگ تو آنے تھے، ان کو ہینڈل کیسے کرنا تھا وہ بھی شاید اس کے اندر پرابلم ہوگی، کس بندے کو کیسے ہینڈل کرنا ہے اور کس کو کہاں بٹھانا ہے، لیکن انہوں نے 100% اصل جو تھی 100% 2011 کے بعد جیسے ان کی سیاست کو چار چاند لگے جو لگ جانے تھے، مجھے پتا تھا، اسی وجہ بھی مجھے پتا تھا کیا تھی کہ مسلم نون پیپلز پارٹی جو تھی انہوں نے ایک 2008 کے اندر کولیشن گورنمنٹ بنائی تھی جی، مرکز میں، تو وہ چند دن کے بعد علیحدہ ہو گئی اور انہوں نے سوچا کہ بہت اگر ہم اکٹھی کی تو یہ ہماری نقصان دہ ہوگی، لیکن پنجاب کے اندر 4 سال جب حکومت کرتے رہے تو اپوزیشن جو سلاٹ تھی کھل گئی تھی، خالی پڑی تھی، ٹھیک، اور عمران خان جو تھے چونکہ میدان میں تھے، کمر کسے ہوئے تھے، آلریڈی سیاست میں تھے، تو ان کو 2008 کے بعد، حالانکہ 8 کے الیکشن کے بائیک آؤٹ کرنے کے بعد ان کی سیاست کو خاصا نقصان پہنچا تھا، جو حسب معمول سیاسی فیصلے وہ کبھی بھی زندگی میں ٹھیک نہیں لے سکے، بلکہ ان کو خود اس پہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ مجھے نہیں لینے چاہیے تھے ایسے فیصلے، پوری زندگی آج تک ان کا یہی حال ہے کہ سیاسی فیصلے جو بھی کیے ہیں وہ ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو رہے، تو انہوں نے وہ بائیک آؤٹ کیا، لیکن ان کو وہ کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں کہ کبے والی لات گئی، وہ جب اکٹھے بیٹھے تو لا محالہ جو ویکیوم کریٹ ہوا اپوزیشن کا، تحریک انصاف کے گلے میں جھولی میں آ کے گر گئے۔ جب میں اسے بتا رہا تھا کہ یہ گر رہا ہے تو اس کو خود پہلے وہ کمپریہنڈ نہیں کر پا رہا تھا کہ ان کی اتنی کمپریہنشن سیاست کی نہیں تھی، بہرحال 2011 کے اندر اس کے آثار نظر آنے شروع ہو گئے۔ پھر وہ جو 30 اکتوبر کا لاہور کا جلسہ ہوا جس سے ان کو بہت ایک اہمیت دی، تو اس کے پیچھے پھر میں نے دیکھا کہ ایک پورا ایک جو ہے نا ہمارے جو کئی لوگ ایسے ہیں جو پردہ سیمی سے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، جو سامنے صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، پھر انہوں نے کیوں جو ہے لینی شروع کر دی، جس کو مجھے پتا تھا لیکن میں نے کبھی اس کو ان کو اجاگر نہیں کیا، اور بہت سی باتیں تھیں لیکن وہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں ان کے ساتھ تھا اور میرے پہ امانت ہے وہ باتیں، اس لیے ان باتوں میں جائے بغیر، تو میں نے میرا خیال تھا کہ یہ باتیں جو ہیں ان کے ساتھ رہتے بھی نقصان دہ تھی، مجھے پتا تھا نا، کیونکہ یہ لوگ طاقت کے ساتھ معاملہ کرا سکتے ہیں لیکن سیاست کے اندر ان کی نااہلی جو ہے ایسے لوگوں کی مستحکم ہے 70 سال سے، میں بار بار دیکھ چکا ہوں، تو میں نے ان کو کہا بتایا کہ یہ جو ہے باور کرائے بغیر کہ یہ لوگ خراب ہے یا اچھے ہیں، میں نے کہا یہ چلتے رہے ان کے ساتھ، لیکن میں نے کہا کہ یہ نہ کریں یہ نہ کریں، تو 2011 کے بعد میں نے دیکھا کہ اس جلسے کے بعد عمران خان صاحب کے لیے میں ایک جو ہے کاؤنٹر پروڈکٹیو تھا جو سیاست وہ کر رہے تھے، اور میرے لیے دوسرا راستے پہ چل پڑے تھے، تو مجھے اندازہ تھا کہ اس میں انہوں نے خراب ہونا ہے، اور خراب بھی ہوئے، اور پھر اگر 2018 میں ایک بدنام زمانہ الیکشن جو ہے اس کے تھرو ان کے کندھوں میں بیٹھ کے آئے، تو اس لیے آج جب وہ اس کو بھمبوڑ رہے ہیں یا اس کو جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے خوار کر رہے ہیں، تو اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ انہوں نے ہی اس مقام تک پہنچایا تھا، اور جن کو پہنچایا تھا ان کے پاس یہ نہیں تھا کہ کسی دن وہ بطل حریت بن جائے اور ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ اچھا، اس کو سائیڈ پہ کرتے ہیں سر، آپ کا ان کے ساتھ سیاسی اختلاف تھا، میں اس کو مکمل کر لوں تو بیسیکلی بنیادی طور پہ عمران خان صاحب اور میں نے 2012 کے اگست سپٹمبر کے اندر میں نے بتایا تھا کہ میرا جو تحریک انصاف مخالفت نہیں تھی کہ میرا ان کے ساتھ ایکٹیو ہونا جو ہے، یا میں ان کی سیاست کے اوپر جو تنقید کروں گا تو وہ اب ان کو نقصان پہنچائے گی، اور جو لوگ جو ہیں جو ایک ان کو جو ہم خواب دکھا رہے تھے کہ جی ہم پاکستان کے اندر ایک بڑے اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں،
تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو جب آپ دیکھیں گے کہ وہ نہیں ہے اور وہاں جا کے ترتیب یہی لگنی ہے کہ جی فلاں بندہ آپ اس سے پارٹی میں آ سکتا ہے، فلاں نہیں آ سکتا، فلاں بندہ آپ کی پارٹی میں یہ پیسے والے میں چاہیے کیونکہ انہوں نے جلسے کروانے ہیں، پیسے ان کے پاس ہے اور ان کو یہ پوزیشن ملے گی، تو وہ بھی اپنے لحاظ سے ٹھیک ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن بہرحال سیاست کے اندر وہ جیسے تیسے ہوتے ہیں. تو میرے ان سے عمران خان صاحب 2012 میں ہماری ٹیکنیکلی راستے علیحدہ ہو گئے تھے. ایک والد ہیں آپ، ایک ہی بیٹا ہو، اور سیاست میں جو ہے وہ جس طرح خان صاحب ماشاءاللہ پاپولر ہوئے اور بڑی کم عرصے میں حسان خان نیازی اتنا پاپولر ہو گیا، کیا پاپولیرٹی لے ڈوبی؟ ایک تو یہ سوال ہے. دوسرا یہ کہ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں، ایک بیٹا، پھر وہ جیل میں، اور سارے معاملات کو کرنا، کس طرح سے اس کو مینج کرتے ہیں سر؟ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ پاپولیرٹی ہے نا جی، تو اس میں مجھے سخت آبجیکشن ہے. اچھا، کیونکہ پاپولیرٹی تو کسی بھی سیاسی جماعت میں اگر کسی کو پاپولیرٹی مل جائے اس لیڈر کے علاوہ جی، تو وہ بندہ جو ہے اس لیڈر کی آنکھ میں کھٹکتا ہے. اچھا، یہ ہر سیاسی جماعت کے پاکستان کے اندر خصوصاً بہت زیادہ ہے. اسی آپ دیکھیں گے کسی سیاسی جماعت میں نمبر 2 بندہ پنپ نہیں سکا ٹھیک، الا کہ کوئی بندہ وہ خود کس کو پروموٹ کرنا چاہے. اوکے، اچھا عمران خان صاحب جو ہیں اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ان کی بہت سی باتیں جو ہے نا وہ مستند ہو چکی ہیں اور مستحکم ہو چکی ہیں. اچھا، مثلا یہ 2023 میرا خیال ہے کہ اپریل مارچ مئی کی بات ہے. جی، کتنا عرصہ ہو گیا؟ زیادہ 2 سال ہو گیا. جی، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی پارٹی میں جانشین کون ہے؟ تو ٹیکنیکلی شامل قریشی جو تھے وہ طریق صاحب کے سینئر وائس چیئرمین تھے 12 سال سے ٹھیک، اور نمبر 2 آدمی تھے. ان کو چونکہ میں ہی طریق صاحب میں لایا تھا اور میں ہی نیگوشیٹ کر کے لایا تھا اچھا، تو ان کنڈیشن یہ تھی کہ میں نمبر 2 ہوں گا عمران خان صاحب کو، یعنی کہ میں عمران خان صاحب کے بعد. اس سے ہمارے کئی مسائل پیدا ہوئے بعد میں. عمران خان صاحب مجھے خاصے خفا تھے کہ میں شامل قریشی کے ساتھ کیوں کمٹ کر کے لے آیا، اور ظاہر میں اس کی مہربانی عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے میری کمٹمنٹ آنر کی اور اس کو نمبر 2 بنایا اور اس کو پورا چلایا. اب وہ بھی بیٹھا ہے اور عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کہ میرا جانشین مراد سعید ہوگا. مراد سعید نہیں ہوگا، یہ میری ذہن میں رکھیں، کھاتا جمع رکھیں. وہ اس وقت باقی جو بیٹھے تھے ان کو انہوں نے سائیڈ لائن کیا، مجھے کہتے ہیں اللہ، یعنی کہ کوئی جانشین ہوگا الا مراد سعید، ٹھیک، سوائے مراد سعید کے. تو انہوں نے مراد سعید کے ساتھ مراد سعید کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، کب کرتے ہیں، وہ علیحدہ کہانی ہے کہ جب آئے گا تو دیکھا جائے گا. تو حسان بھی بیٹھا ہوگا. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہے. دوسری یہ کہ یہ پاپولیرٹی ہوتی ہے نا، یہ ایک پریشر ہوتا ہے. مطلب میں جب عمران خان صاحب کے ساتھ تھا تو ایک دنیا کہتی تھی کہ میں ہی سب طریقے سے چلا رہا تھا، جو کہ غلط تھا. لیکن پبلک کے اندر ایک تاثر تھا اور بہت سمجھتے تھے کہ جو مجھے جانتے تھے اور میری کوئی ایک صلاحیتوں سے تھوڑا بہت واقف تھے، وہ ہمیشہ اکراس دا بورڈ کہتے تھے اور وہ اگلوں کو بتاتے تھے یار اس کے پیچھے یہ جو جواب جو ہوگا حفیظ نیازی کا ہوگا، جو کہ صحیح نہیں تھا. لیکن یہ اس کا میرے پہ کیا اثر پڑا، امریکہ میں لفظ ہوتا ہے پیئرس پریشر. جب یہ کہتے تھے تو میں اپنے آپ کو واقعی نمبر 2 سمجھنا شروع ہو جاتا تھا کئی دفعہ. حالانکہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ مجھے اپنی اوقات کا وہ جو ہوتا ہے نا کہ سنجو چائنیز فلاسفر نے کہا تھا کہ آپ زندگی کے اندر کوئی جنگ میں جاتے ہیں یا کوئی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مقابلے کی کسی کیفیت میں جاتے ہیں، 2 چیزوں کا خیال رکھو کہ اپنے دشمن کی بالکل طاقت کو، کمزوریوں کو کما حقہ جانو اور اپنی کمزوریوں کو، اپنی طاقت کو، یعنی کہ نو یور اینمی اور نو یور سیلف. ٹھیک، دونوں کا. لیکن یہ جو پیئرس پریشر ہوتا ہے نا، وہ آپ کو جیسے میں نے بتایا نا کہ بہت ساری چیزیں جو ہے آن اے لائٹر نوٹ ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب کو فیلڈ مارشل بنا کے تو انہیں بہت سارے پریشر پڑ گئے ہیں. ٹھیک، تو میرے یقین ہے کہ اخلاص کے ساتھ ان کو بنایا گیا ہوگا اور جو اتنی بڑی جنگ جیتے ہیں اس کی ظاہر ہے کہ اس کے بعد مطلب کہتا ہے کہ یار اس بندے کو میں کیسے نوازیں، اس بندے نے ہمیں بڑے عرصے بعد دیکھو ان آل فیئرنیس
35 साल बाद, आपकी तो उम्र भी इतनी नहीं है, लेकिन 35 साल पिछले हमने भारत के जो है कि उसमें गुजारे और अज़ियत के साथ गुजारे। हम कुछ नहीं है, बड़ा मुल्क है ये, और एक 4 दिन के अंदर उसको भरकस निकाल कर रख दिए थे पूरे मुल्क को, और पूरी मुल्क दुनिया के अंदर उसको सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही जी। ऐसे वफूद भेजे जा रहे हैं, ऐसे कोई 40-50 बंदों के, और जो सारी दुनिया फिरेंगे, बताएंगे, भारत का इमेज बिल्डिंग करेंगे। तो वो, लेकिन ये है कि बहरहाल उससे कई दफा ये प्रेशर्स पड़ जाते हैं। ठीक, ये अब फील्ड मार्शल के बाद उनको कैसे परफॉर्म करना है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये पेयर्स प्रेशर होता है। ठीक, तो ये जो हसन को जी आप जानशीन है, मुझे पता वो नहीं है। ओके, इमरान खान को मैं नहीं जानता हूँ, सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान साहब को किसको जानशीन बना सकते हैं? मेरा ख्याल है चूंकि इस तरह के लोग उनके पास हैं नहीं। ओके, मतलब मैं समझता हूँ उनके बच्चे होते हैं उनको बना देते। ओके, जैसे नवाज शरीफ साहब ने बना दिया, जैसे सरकारी भुट्टो साहब ने बेनजीर को बना दिया, साहबा को बना दिया था। ठीक, तो ये जो है इमरान खान साहब बना देते। सर ये फिर किसी हद तक बीवियों से भी वो सियासत करवा लेते हैं सारा कुछ। एक हद तक अपने भांजे का ख्याल भी करेंगे, बढ़ाएंगे इसे, क्योंकि वो भांजा भी आपको पता है कि बहुत ही एक मुखलिस सिंसियर ऑल आउट है, लेकिन ये जो चीज है ना, ये उसको बर्बाद देगी। जैसे ही आप लोगों ने ये मशहूर करा दिया या टीवी पे क्वेश्चन होने शुरू हो गए कि आप तरीके साहब आप जानशीन है, एक तो उस बेचारे को ये सजा इसी बात की मिल रही है। ठीक, कि बाहर निकल के ये जनों के तरीके साहब के अंदर कोई ज्यादा एक्टिविटी, ऐसा नहीं हुआ कि कंप्रोमाइज करके बाहर आ जाते? नहीं, कंप्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मेरा बेटा, मैं तो ये जो बात है, मुझे मेरा ख्याल है कि हमारा ये मेरा डीएनए नहीं था। अच्छा, अगर ये इमरान खान साहब को मुश्किल या मुश्किल में छोड़ के आ जाए, क्यों छोड़ के आ जाए? अच्छा, ये तो ठीक है कि अंदर उसने बताया, उसको देख ले कि मेरे मामू की हदूद और हुदूद क्या है, क्या लिमिट है, उसे पता होना चाहिए। लेकिन देखो जंग आदमी है, स्टेबों के साथ सारी जिंदगी गुजार दी। आपकी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि खान साहब के साथ खड़े रहना। नहीं, मैं तो उसको, वो तो उसको पता है इक़्तिदार के दौरान जितना खान साहब ने उसको काया था, उसके खिलाफ एफआईआर कराई थी उस्मान बुज़दार ने मेरे बेटे के खिलाफ, जब डॉक्टर्स का और उसका हुआ था वकीलों का। फिर रियाज मलिक को हुआ तो इमरान खान साहब बड़े अपसेट थे कि क्यों रियाज मलिक ने की बेटियों ने जिन पे जुल्म पार्ट हुए हैं, इमरान है ये हसन खान, क्यों उनका वकील बने? ये सारी बात, उससे पहले भी रियाज मलिक के ऊपर इन्होंने एक व्लॉग बनाया था, मैं भी समझता नहीं बनाया था, सही नहीं बनाया था, लेकिन मुझे इसलिए इस लिहाज से उसको मैंने इस पे डांट पड़ने की कि या उसको थोड़ा सा रोक, आराम से सजर्शिश की कि एक आइडियलिज्म है। ठीक, अभी मैं तहरीक इंसाफ के साथ मैं कहता हूँ कि इमरान खान साहब के अंदर तो सिफर आइडियलिज्म है। अच्छा, वो वेस्टर्न टेस्ट उनकी बिल्कुल मुफादाती सियासत कर रहे हैं, लेकिन मेरा बेटा इमरान खान साहब के साथ हकीकत ये है कि आइडियल्स के साथ है। अच्छा, वो बिल्कुल मुफादाती सियासत थोड़ी बहुत आ जाती है पॉलिटिकल सियासत के अंदर, आप कहते हैं मेरा भी थोड़ा बहुत नाम हो, सारा कुछ हो, लेकिन उसके अंदर एक आइडियलिज्म है। और मैं इसलिए कहता हूँ कि ये ना मैं ऐसे कहूँगा जी कम्प्रोमाइज कर दो। तो मैंने तब इससे कहा था कि इमरान खान साहब के ऊपर जब जनवरी फरवरी 2022 में मैंने कहा तुम्हारा मामू फारिग है, मैं तो खैर बड़े अरसे से और कई कॉन्टेक्स्ट में लोगों को कहने शुरू कर दिया था, मैंने कहा जाओ जाके उसे कहो कि मैं अब हाजिर हूँ। मेरा ख्याल था अकेला रह जाएगा, मुझे नहीं पता था कि बाजवा वगैरह फिर इसके ऊपर हाथ रख देंगे जनरल फैज हमीद के थ्रू, और इसके अंदर जान डालेंगे और इसको पैसे देंगे, सब कुछ देंगे, और इसको एक हीरो बना के सामने आ जाएगा। माशाल्लाह दोबारा पहले से ज्यादा, पहले तो था ना, और ये पहले तो ये एस्टेब्लिशमेंट के जोर पे आया था ना 2018 में, आरटीएस के ऊपर आया था, और उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी सिफर थी। नवाज शरीफ के सामने उसने कोई सीट आज तक नहीं जीती, वज़ीर आज़म होते ही नहीं जीती, उससे पहले भी इसका बुरा हाल था। तो ये उन्होंने, ये हमारे एसोसिएशन की मेहरबानी है, उनकी हम आखते हैं बल्कि कि जिस वजह से आज उसकी सियासत बहुत मजबूत है। पर उसमें मुझे ये अफसोस है कि जो है ना, हमारे उसके साथ जो कुछ हुआ है वो भी बहुत ज्यादती की है। मतलब आप लोगों के, ठीक है इमरान खान साहब के साथ सब कुछ होगा, ये भी ठीक है कि इमरान जो उसको जाके कोर्ट कमांडर घर के बाहर एहतजाज नहीं करना चाहिए था, इसमें कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन चलो हमने एक हमारा टैबू है, आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया, तो तहरीक इंसाफ ने क्यों किया? ये भी मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने जिस तरह लोगों को उकसाया हुआ था ये प्रेसिडेंट आर्मी चीफ के खिलाफ, तो तहरीक इंसाफ वाले जो गए हैं उसमें इमरान खान साहब पूरा जिम्मेदार है। लेकिन आप एक मॉब वायलेंस को
ایک ہجوم کے وائلنس کو، ایک آپ جو ہے ایک جلاؤ گھراؤ کو، ایک آپ توڑ پھوڑ کو، فوجی تنصیبات کی توڑ پھوڑ کو آپ آرمی سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائی کریں، یہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہاں کہیں پہ کوئی بندہ منصوبہ بنا رہا ہو، اس میں شامل ہو، اور ان کو پتہ ہے کہ نہیں شامل کہ جی ہم نے اس طرح کوٹ کمانڈر کر کے بیٹھ جانا ہے، پھر آپ ایکٹ آف اسپائی لگائیں گے اس کے اوپر، یعنی کہ آپ شیخ مجیب الرحمان پہ ایکٹ آف اسپائی لگائیے تو اگر اللہ سازش کے سچ بن کے ہمارے سامنے ہے۔ آپ نے آج تک جس پہ جاسوسی کلبھوشن جادے پہ لگائی ہے تو ایکٹ آف اسپائنگ ہمارے سامنے اس میں ہوئی ہے۔ کوئی پاکستانی کو فوج کے بندے فوجی پکڑے جائیں یا سویلین پکڑے جائیں، آپ نے لگا پھر ہماری سپریم کورٹ نے کیا فیصلہ کیا؟ مطلب ویسے تو مجھے یقین تھا کہ 26 آئیوری ترمیم کا اعجاز ہی یہی ہے کہ ان کو یہی فیصلہ کرنا چاہیے تھا، کوئی احمق ہی تھا کہ اس سپریم کورٹ کو جو آئینی بینچ بنا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی فیصلہ کرے گی، لیکن حقیقت ہے کہ اپنا نام وقتی فائدہ شاید ان کو مل گیا ہو، اچھا وقتی طور پر انہوں نے ریٹرن کر دیا ہو کہ ہمیں اس آئینی بینچ کا جو سربراہ بنا دیے گئے، جو بینچز بنا دیے گئے، وقتی فائدہ ان کو مل گیا، لیکن تاریخ جو ہے ان کو جسٹس منیر سے ہٹ کے نہیں رکھے گی۔ یہ انہوں نے پورا آئین پاکستان کے ساتھ مجرمانہ کام کیا ہے سپریم کورٹ نے۔ مجھے نہیں پتا آپ کے وی لا کرنے کی گنجائش ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے قانون کی، اور ٹھیک ہے اس کے اندر شارٹ ڈیسیژن کے اندر انہوں نے تھوڑی بہت سہولت ڈالی ہے، لیکن یہ سپریم کورٹ کا کام ہے کہ چھپ چھپا کے مجھے تھوڑی سہولت دے دیں، جھجک کے ادھر سے بھی لے لے ادھر سے بھی لے لے، اور آپ کہیں کہ جی سویلین ٹرائل ہوگا، آپ کہہ دیں کہ جی موب وائلنس کا ٹرائل ہمارے پاس ATC ہے۔ آپ جب ہم کب بلاتے ہیں جب لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہو جائے، جب پولیس سے نہیں سنبھالی جاتی، جی ایسی آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے، ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی تو ہم ایک آرٹیکل کے 245 کے تحت فوج بلا لیتے ہیں، تو سپریم کورٹ نے یہ بتایا کہ سپریم کورٹ اب نہیں سنبھال سکتی اس کو۔ ٹھیک، سپریم کورٹ نے اپنی ہی محتاط عدالتوں پہ عدم اعتماد ظاہر کیا ہے کہ ہماری ATC عدالتیں موب وائلنس کو، جلاؤ گھراؤ کو کنٹرول نہیں کر سکتے اس طرح کے کاموں، اور پھر جب آپ 2014 کے اندر جب یہی جلاؤ گھراؤ ہو رہا تھا پارلیمنٹ بلڈنگ کا، یہی عمران خان صاحب جو گھس رہا تھا ریڈیو پاکستان میں وزیر اعظم ہاؤس میں نواز شریف کو گھسیٹ کے باہر نکالنا تھا، تب یہ کہاں گیا آرمی سیکرٹ اور وائلنس، اور کیا سویلین کیا کوئی جو ہے کیا کہنا چاہیے کہ یہاں پہ شودر ہے کہ آپ لوگوں کے خلاف ہو تو آپ سمجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی اتنی آپ سینکٹی بتائیں۔ تو مجھے افسوس ہوئے، لیکن مجھے اس بات میں ایک لمحے آسودگی ہوئی ہے کہ ریاست پاکستان کو، میرے بیٹے کو سزا دلانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جو چیز میری سمجھ سے بالا تر ہے، جو ریاست پاکستان کا اتنا نیچے گرنا کہ ایکٹ آف اسپائنگ لگائے ہوئے آپ نے، اب کہہ دیں یار کہ اسے لوٹ مار کی ہے وہاں پہ جا کے، اسے توڑ پھوڑ کی ہے، اسے آگ لگائی ہے اور اس کی سزا موت ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اسے لوٹ مار بھی نہیں کی، وہ گیا ہی نہیں ہے، اسے صرف بات ہے کہ ایک پتلون جو یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ جو اسے اٹھائی ہوئی تھی، وہ سارے ٹی وی دکھا چکے ہیں، کسی نے پیچھے سے اٹھائی ہے، اس نے اشارہ کر کے کہا کہ بھائی صاحب کی ویسٹ جو ہے 50 انچز ہے، جو نہیں کہنا چاہیے تھا، میں اپنے کالم میں لکھ چکا ہوں، میں نے اسی وقت اس کی مذمت کی، اس کو کہا، میں نے کہا بیٹا تم نے جو ہے تجاوز کیا بہت زیادہ، میں تمہارے ماموں کی اسی سیاست سے ڈرتا تھا کہ تمہیں جھونک نہ دے، لیکن یہ علیحدہ بات ہے۔ باقی یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے، جو کچھ ہے سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا ہے، تاریخ اس میں بھی اپنا فیصلہ کرے گی، جو انہوں نے 10 سال سزا دی ہے، چاہے وہ گزارے چاہے جلدی آ جائے، اللہ کرے اس کی جلدی بیل ہو جائے، کیونکہ اس کے اندر شارٹ ڈیسیژن کے اندر کچھ نہ کچھ گنجائش موجود ہے کہ ہم اس کی بیل کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اس امید کے ساتھ کریں گے کہ کر دیں گے۔ ویسے تو میرا اپنا خیال ہے، نہ اپنے بیٹے کی وجہ سے نہیں، اپنا خیال ہے کہ اس فتح کے موقع پہ تحریک انصاف کے 4-5 بندے بے شک میرے بیٹے ان کو رکھ لیتے، باقیوں کو رہا کر دیتے، یہ موقع پھر نہیں ملتے۔ جو لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اپنی عقل کے ساتھ بہت کچھ کر رہے ہوں، لیکن ان کی عقل نے جو کچھ پیچھے دی ہے، اور یہ میں بتا دوں، یہ بات بڑی امپورٹنٹ کروں، میں اس کو میں نہیں اکثر کرتا ہوں، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں ہر حکومت، ہر نظام کی ایک شیلف لائف ہے، ایکسپائری ڈیٹ ہے، اس کو کوئی بھی نہیں اوائڈ کر سکا۔ ایوب خان نہ 65 کی جنگ جیت کے اوائڈ کر سکا جو انہوں نے تاثر دیا تھا،
کہ ہم آج تک اس کو جو ہے جنگ کو مناتے ہیں اور سارے ہیروز کو آج بھی مناتے ہیں، عظیم بھٹی شہید سے لے کے اور ہمارے جو عالم تھے ایم ایم عالم صاحب سے تک ہمارے ہیرو آج تک ہماری آنکھوں کے تارے جی. لیکن اس ایوب خان کو 1 سال بعد 1.5 سال بعد انہی سڑکوں پہ جس طریقے سے ان کے خلاف جلوس سے جلسے ہوئے، تو میرا خیال ہے کہ بہت سی چیزیں پریمپٹ کرنی چاہیے، اس کو حرج نہیں ہے حالات، اور ایک اچھا موقع تھا کہ جیت کی خوشی میں آپ جو ہے کہہ دیتے کہ طریقت صاحب کے جتنے بندے ہم ان کو ایک اچھے ماحول میں، کیونکہ طریقت صاحب نے آج گور علی خان نے طریقت صاحب نے ویلکم کیا فیلڈ مارشل بننا، مبارکباد دی ہے، انہیں کہا یہ ڈیزرو کیا، تو آپ بھی جسٹر دے دیں، کہیں گے عمران خان صاحب کے یا حسان خان کے یا ان کے کیس بہت سٹرونگ ہیں، بڑے تکڑے ہیں، ہم نے نہیں رکھنا، ہم نے نہیں چھوڑنا، لیکن یاسمین راشد کو رکھنے کا کیا بنتا ہے؟ بیچاری مطلب کہ کوئی 78 سال کی ہوگی، محمود رشید 70 سال کے، اجاز چودھری 65 سال کے، کیا فائدہ یار ان لوگوں سے، کیا آپ نے کر لیں؟ اچھا لاسٹلی سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان یا نواز شریف کس سلسلے میں سر فرق کیا ہے؟ مطلب میرا خیال ہے نواز شریف حقیقت بہت بڑا آدمی ہے. میں بہت سخت ناقد ہوں مسلم کی سیاست کا، بہت سخت ناقد ہوں. میں مریم نواز صاحبہ کی سیاست کے بارے میں میری کچھ ریزرویشن ہے، لیکن نواز شریف بہت بڑا آدمی. مریم نواز شریف کا اس ملک میں بہت ظلم ہوا ہے، جھوٹ بولے. عمران خان اس کے خلاف جرائم میں شریک ہے. مطلب باجوہ کا مورا بن کے آج آپ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ نواز شریف سے معافی مانگ لیں، حالانکہ آپ کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے. عمران خان سے کے خلاف، اس کی پارٹی کے خلاف کسی نے ڈرگ سے کیس نہیں کیا. رانا ثناء اللہ کو آپ نے کس طرح کا سیٹ ہے ڈرگ کے اندر؟ اچھا ون لائنر سر اس میں مریم نواز یا بلاول؟ میرا خیال ہے بلاول کے اندر ریلیٹیولی جو ہے لیڈرشپ پوٹینشیل ہے، وہ ماں والا اور ماں میں والد والا تھا. مریم بھی اپنی فیملی کے اندر قیادت میں سب سے بریلینٹ ہے سیاست کی. میں ایون ان کو کمیونیکیٹر جو ہے مریم نواز صاحبہ پہلی اس خاندان میں ہی، مگر نہ کسی کو تقریر نہیں کرنی آتی، نہ میاں نواز شریف صاحب کو، نہ شہباز صاحب کو، نہ حمزہ کا انہیں اپنے آپ کو پیش کیا، اور بھی کوئی. تو مریم نواز، میں تو جب یہ آئی تھی، انہوں نے ایک امریکہ میں والد صاحب کے ساتھ گئی تھی، تو وہاں پہ انہوں نے مشیل اوباما کے فنکشن میں تقریر کی تھی. میں نے کالم لکھا تھا کہ گونگوں کے خاندان کو، سیاسی گونگے خاندان کو ایک بہت اچھی مقرر مل گئی. تو مریم کے اندر ہے، گٹس ہیں، اور بڑی اچھی بات کرتی ہے، تیکھی بات کرتی ہے. اپنے مخالفین ہیں ان کو اگر ان کو جل بھون جاتے ہیں، سخت بات. اور بلاول بھی اسی طرح بڑی تیکھی بات کرتے ہیں. وفاداری میں جاوید ہاشمی یا شاہد خاقان عباسی؟ دیکھیں جی، اب مجھے نہیں پتا کہ کوئی بندہ کیسے ہوتا ہے، لیکن میں تو دونوں کو بڑی ہائشمی رکھتا ہوں. لیکن جاوید ہاشمی تو غیر معمولی آدمی ہے. اس کو جاوید ہاشمی کو آپ ہینڈل کریں، یہ شاید خاقان کو بھی ہینڈل کریں، کیونکہ ایک وقت کے بعد بندے کو ہینڈل عام طریقے سے نہیں کیا جاتا، تو ہینڈل کریں. لیکن دونوں کے جو ہے ایک سیاست جو ہے وہ پولز اپارٹ ہے. شاید خاقان عباسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ شاید اتنا سخت رویہ نہ کریں، بلکہ بڑی ایک ان کا ایک آسودگی ہو. جاوید ہاشمی کی زندگی ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑتے جھگڑتے آج تک اسی میں ڈٹا ہوا ہے. سر صحافت سے بھی آپ کا چونکہ بہت بڑا تعلق ہے، تو بھٹی کا غصہ نہ کرنا، خدا کے واسطے. ارشاد میرا بہت، آپ کس کو صحافی سمجھتے ہیں، عارف بھٹی یا ارشاد بھٹی؟ یہ تو جا کے پنڈی بھٹیا، شام کی بھٹیا جا کے پوچھیں، وہی بھٹیوں کے بارے میں تو وہی فیصلہ کریں گے کہ کون سا بھٹی صحیح بھٹی سے نکل کے آیا. مولانا طارق جمیل یا جاوید احمد غامدی؟ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہے، دونوں بہت موزہ آدمی ہے. جاوید احمد غامدی تو بہت بڑے عالم دین ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں. ان کا اپنا جو اختلاف 100 کریں، لیکن ہے تو اوریجنل ہے. طارق جمیل صاحب صرف اس کو دوبارہ ریپروڈیوس کرتے ہیں، اسلامی نالج کو جو ان کے پاس بہت ہے. لیکن جاوید احمد غامدی تو اسکالر ہیں. کامران شاہد یا شاہ زیب خانزادہ؟ شاہ زیب خانزادہ میرا تو بڑا فیوریٹ ہے. زیادہ آپ کامران شاہد کے شو میں جاتے ہیں؟ نہیں، کامران میرا بہت دوست ہے، وہ میگا سٹار ہے. آپ کمپیئر دو کریں، مطلب ویسے آپ کسی اور کے مقابلے میں کریں تو میں کامران شاہد کو
पहले 4-5 जो हमारे एंकर्स हैं उनमें मैं कामरान शायद तो पाकिस्तान के थे, उनमें उनको प्लेस करता हूँ। हामिद मीर हामिद मीर को करता या हामिद मीर या कामरान खान? हूँ। मेरा ख्याल है कि दोनों अच्छे हैं, लेकिन हामिद मीर बहुत 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 जो है ना अच्छा, बड़ा आपके ज़हन में कोई एक नाम कि जिसको टीवी पे नहीं आना चाहिए, सबसे पहले कौन सा नाम आएगा? हफीजुल्लाह नियाज़ी। नहीं सर, आपके अलावा। ये हकीकत है, नहीं, आपके अलावा सर। मेरा ख्याल है मुझे नहीं आना चाहिए। आपके अलावा नहीं, लेकिन हर एक की यूटिलिटी है। अब आप कहेंगे जी सुल्तान राई और मोहम्मद अली के अंदर से कौन सा अच्छा अदाकार है? सुल्तान राई को हर बंदा जो ढाबे पे बैठता है उसको सुल्तान राई अच्छा लगता है, जी। और मोहम्मद अली जो जमाने में, मैं उस जमाने की बात करता हूँ, तो जमाने में वो जो एक थोड़ी सी डिसेंट और वो भड़कों से दूर रहने वाली है, एक्टिंग पे बिलीव करती है, उनको जैसे आप आफ्ताब इकबाल को और सोहेल अजीजी को आपस में कंपेयर करें, आफ्ताब इकबाल एक स्कॉलर अच्छा है, लेकिन इकबाल का शो जो है ना एक भांडों पे ज्यादा करता है, सोहेल अजीजी जो है बहुत ही मौसम है, तो इनकी अपनी वो है। अब मैं तो उसको करूंगा ना जो मुझे सोहेल अजीजी आपके अमानुल्लाह से अच्छा लगता है। सर, अज़मा बुखारी या मरियम औरंगज़ेब? देखिए मरियम औरंगज़ेब मतलब दोनों अपनी पार्टी के लिए बड़ी मुखलिस है। मैं तो ये बस वफादारी बशर्ते ये सिर्फ एक सवाल है, ऐसे किसी एक को। मेरा ख्याल मरियम औरंगज़ेब थोड़ा मैच्योर भी है, उनका थोड़ा सा आगे उनका लेवल थोड़ा फर्क अच्छा है। सर बहुत शुक्रिया। हम ये नशिस्त जो है दोबारा इंशाल्लाह रखेंगे सर आपके साथ, और अपने जो नाजरीन हैं, व्यूअर्स हैं, उनको ये बता दें कि ये नशिस्त जो है इंशाल्लाह हमारी हुआ करेगी। न्याई साहब से हम बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो अभी हम नहीं पूछ रहे, हमने अपने अगले प्रोग्राम के लिए बचा के रखे हैं, वो आप तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।